الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو آیتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں قرآن کی آزادی کے بعد. ہم لوگ بڑے زور و شور سے یہ آزادی کا جشن تو مناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پہ اتنی زور سے احسان نہیں جتلایا جتنا آزادی پہ جتلایا. سورہ قصص کی آیت نمبر 28. اللہ رب العزت فرماتے ہیں and we wanted to do favor to the people who had been weakened in the land through oppression, exploitation and deprivation of rights and freedom, and make them the leaders of the oppressed people and inheritors of the throne of the kingdom. Basically اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے تم پہ فیور کی کہ تم ایک ویک حالات میں تھے، تم ایک کمزور حالات میں تھے، تم اوپریس تھے، تم پہ ظلم کیا جاتا تھا، لیکن تم لوگ ڈپرائیوڈ تھے چیزوں سے، لیکن تم لوگوں کو میں نے طاقت دی اور اسی جگہ کا حکمران بنا دیا. عرب کی مثال آپ لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جب اسلام کا جھنڈا اٹھایا. was a lone person جنہوں نے یہ ایک ایسا انقلاب کھڑا کیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا. سیدنا صدیق اکبر ساتھ ملے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ملے، سیدنا سیدہ اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ملی. جوڑ کے پھر اللہ تعالیٰ نے 13 سال تکلیفیں کٹوائیں، ظلم برداشت کروایا، کفار مکہ کے ہاتھ مار پڑوائی، ایک طرح سے غلامی کی زندگی گزاری، لیکن اللہ کے اوپر توکل نہیں چھوڑا. پھر ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ میں جا کے طاقت پکڑی، اسٹیٹ بنی، اسٹیٹ آف مدینہ منورہ یا اسٹیٹ آف مدینہ طیبہ جس کو آپ کہتے ہیں. وہ ایک سٹیٹ تھی جس کے اوپر اللہ کے قانون لاگو تھے، صرف زبان کی حد تک نہیں تھی، باقی وہ سٹیٹ تھی. پھر اس سٹیٹ نے رومن امپائر کو اپنے گھٹنوں پہ گرایا. پہلے تو اس نے یہ واپس مکہ لیا جدھر اوپریس تھے یہ لوگ، پھر اس کے بعد اس سٹیٹ نے رومن امپائر کو اپنے گھٹنوں پہ گرایا، پھر اسی سٹیٹ نے اٹھا کے پرشین امپائر کو اپنے گھٹنوں پہ گرایا. اور پھر جیسے آج ہم کہتے ہیں نا امریکہ کیا کہتا ہے، اس وقت رومنز اور پرشینز کہتے تھے مدینہ والے کیا کہتے ہیں. مطلب کہ مدینہ کی ایک سے تھی. دنیا کی سیاست میں لوگ پوچھا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ والے کیا کہتے ہیں، اور آج 2 ارب ہونے کے باوجود بھی میری اور آپ کی کوئی سے نہیں ہے. وہی حضور کی حدیث کہ قرب قیامت میں مدینہ ویران ہو جائے گا اور یروشلم آباد ہو جائے گا. اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی بات نہیں سنی جائے گی، یعنی کہ مسلمان کی ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں سنی جائے گی. کہاں سے بات سنی جائے گی؟ یہود کے ہیڈ کوارٹرز کی. حالانکہ یروشلم ہمارا ہے، لیکن ہم نے پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے ان کو. تو اللہ رب العزت نے جو اللہ کے قانون فالو کرتا ہے، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں بات کر رہے ہیں، میں نے اس کے اوپر احسان کیا. اللہ تعالیٰ آزادی کا احسان جتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جو میرے قانون کی جس نے بھی قانون فالو کیا اس کو میں نے پھر صرف واپس اس علاقے پہ فتح نہیں دی جہاں وہ اوپریس تھا، پھر میں اس کو پوری دنیا پہ اس کو راج کروایا. اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 6. اللہ رب العزت فرماتے ہیں remember when Moses یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام said to his people, remember the favor of Allah upon you when he saved you from the family of Pharaoh who were afflicting you with dreadful torment, slaughtering your sons and keeping your women alive. And in that was a great trial from your Lord.
اللہ پھر یہاں پہ ایک احسان یاد دلا رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا احسان یاد رکھو کہ جب اس نے تمہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جان چھڑوائی تمہاری, جو کہ تمہارے بچوں کو بیٹوں کو مار دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ تمہیں تکلیف دے سکے, ایزا بن جاتا تھا تم لوگوں کو. ایک غلام تو ایک پھر بھی شاید عزت دار ٹرم ہے, تمہیں وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لکھتا تھا. اللہ کی فیور یاد رکھو, یہ آزادی کی. انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک کہانی سنا دوں, اور وہ کہانی ہے ہمارے پاکستان کی. انگریز بڑا شاطر ہے, ہندو بنیا ہے, اور میں آپ کو یہ سیدھی سی بات بتا دوں کہ یہ 1857 کی جو انڈیپینڈنس کی وار تھی, اس میں مسلمان اور ہندو مل کے لڑے, لیکن شکست کھائی انگریز سے. 150 سال 150 ایئرز لڑائی لڑتے رہے لوگ. پاکستان ایسے نہیں بن گیا, اس کے پیچھے 150 سال کی جنگیں ہیں, 150 سال کی اذیتیں ہیں. یہی جو قرآن میں ہمیں کہانیاں سننے کو ملتی ہیں نا, وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ دکھاتا ہے. پتہ نہیں کتنی ہماری ماؤں نے, ہماری بہنوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی اپنی عصمت بچانے کے لیے. آج ہمارے کسی کے بچے کو پتہ ہے یہ بات؟ کتنے کافر بچے پیدا ہوئے زیادتی کی اس کی وجہ سے, یہ کسی مسلمان کو پتہ ہے؟ جموں سے چلی ٹرین, پہنچنی تھی سیالکوٹ, وہاں پہ وہ ٹرین لبالب بھری ہوئی تھی, اور جب یہاں پہنچی ہے تو لبالب لاشیں تھی. کوئی زندہ نہیں بچا, ایک بچہ زندہ بچا اس میں سے, نومولود, وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا ہوگا, ورنہ ان خبیث کے بچوں نے تو وہ بھی نہیں چھوڑنا تھا. آپ امیجن کریں میرا بچہ ہو, آپ کا بچہ ہو, اس کو ٹیپ کے ساتھ اس کا منہ لگا کے باندھ دیا جاتا تھا اور ٹیپ کھول دیا جاتا تھا, ماں باپ کے سامنے وہ بچے پھٹ جاتے تھے. اس سرزمین کے پیچھے یہ قربانی ہے. 10 لاکھ افراد کم و بیش ان کا خون ہے. آج 60 سے 70 ہزار فلسطینی شہید ہوئے, روح کانپتی ہے نہیں کانپتی؟ میں 10 لاکھ کی بات کر رہا ہوں. اور پہلی سٹیٹ جو اسلام کے اوپر قائم ہوئی ہے وہ مدینہ طیبہ کی ہے. دوسری سٹیٹ جو اسلام کے اوپر قائم ہوئی ہے وہ پاکستان کی ہے. اسلامی پرنسپلز پہ قائم ہوئی تھی نا, وہ ہم نے جو کیا وہ علیحدہ چیز ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ وہ. لیکن مسئلہ یہی ہے, مدینہ منورہ کی سٹیٹ میں اور پاکستان کی سٹیٹ میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ واقعی قانون نافذ ہوا, ادھر قانون نافذ نہیں ہوا, آج ذلیل ہو رہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو شکر ادا نہیں کرتا نا, اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمت لے لیتے ہیں. ہمارے سے 2 نعمتیں جا چکی ہیں, ایک بنگلہ دیش, اس سے پہلے کشمیر جو آپ کا یہ دوسرا علاقہ ہے جو ابھی آج تک جس پہ ہماری انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹ چلتی ہے, جہاں سے آپ کے 5 دریا آتے ہیں. مطلب کہ آپ ایک طرح سے محتاج ہو گئے ہیں, ایک بنی ہے کہ وہ آپ کا پانی روک سکتا ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, آپ نے قدر نہیں کی. اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے بنگلہ دیش جاتا ہے. اب جو رہا, اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو باقی تا قیامت رکھے, لیکن یہ جو رہ گیا ہے اگر اس میں بھی نہ شکریہ کریں گے تو پھر اللہ معاف کرے, خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی لے سکتا ہے. یہ ایک تحفہ تھا حجۃ الوداع, جمعۃ الوداع کا 27ویں رمضان کا, جو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور مدینہ طیبہ جب آپ کہتے ہیں, مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہر. طیبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاک شہر. اور when you take the name پاکستان, اس کا بھی تقریباً وہی مطلب ہے. تو مور اور لیس یہ دونوں سٹیٹس ایک ہی اس پہ بنائی گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں 2 جگہ احسان جتلا رہے ہیں, سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 6 میں, سورہ قصص میں آیت نمبر 5 میں, آیت نمبر 28 میں. تو یہ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے.
تمہیں اس چیز کی قدر نہیں ہے ابھی. اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ آزادی سے جیتے ہیں. اور باقی جو انفارچونیٹلی یہ ہم نے جو راج کیا 1000 سال اس بر صغیر کے اوپر، جس میں بڑے بڑے جو ہے وہ جہادی آئے جنہوں نے مسلمانوں کی عزتوں میں بڑا اضافہ کیا. پھر مغل امپائر آئی، مغل امپائر اینڈ میں عیاش ہو گئی، اور عیاش ہو کے پھر آپ کو پتہ ہے تباہ و برباد ہو گئی. اور پھر انگریز کی کوشش یہ تھی کہ ہم جاتے جاتے ہندوؤں کو مسلمانوں پہ مسلط کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے علماء کو اور اس وقت کے جو لیڈرز تھے ان کو یہ شکر ویژن دیا ہوا تھا کہ ہم ایک غلامی سے دوسری غلامی میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک آپ کو دیا، مجھے اور آپ کو اس کی نعمت سے نوازا صرف اس وجہ سے کہ میں اور آپ اس میں اپنا دین پریکٹس کر سکیں، جو کہ اللہ انفارچونیٹلی کبھی ہو ہی نہیں سکا. مطلب کہ ایک اچھا بہانہ مل گیا ہمارے حکمرانوں کو بھی، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنے سارے سیکٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کون سا سیکٹ اپلائی کریں، خیر کر کرا کے پھر بھی ہمارے علماء نے 22 نکاتی ایجنڈا 22.73 کانسٹیٹیوشن میں دیا. یہ 22 ہمارے کامن پوائنٹس ہیں، ان کو تو امپلیمنٹ کرو نا یار. قرارداد مقاصد، یا جس کو آپ جس کے اندر یہ اصل مقاصد ہیں، آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے نمبر 1 پوائنٹ پہ کہ ایوری sovereignty belongs to اللہ. لیکن آپ کے پارلیمنٹیرینز کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ از اے sovereign body. پہلی بات ادھر یہ جو بڑا کانسٹیٹیوشن کا بکواس کرتے ہیں، یہ سارے خود ہی سارے کے سارے کانسٹیٹیوشن کے خود جو ہے نا، ان کو سزائیں اگر ہوں تو سب کو ہی پھندے لگے ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی لا نہیں بن سکتا جو اللہ کے قرآن اور نبی کے حدیث کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو. سود عام چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ رشوت عام چلتی ہے نہیں چلتی؟ تو پھر اس لحاظ سے تو پھر یہ سارے جو ہیں یہ 340-45 لوگ بیٹھے ہیں آپ کی اسمبلی میں، ان کو پھانسی لگانی چاہیے. یہی کہتے ہیں نا آرٹیکل 6 لگاؤ. آرٹیکل 6 کیا ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن سے کیا کرے گا، بغاوت کرے گا، وہ بغاوت کی سزا قتل ہے. تو بغاوت آپ کھلے عام کر رہے ہیں. تو پھر ایسی جگہوں پہ اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. اور انفارچونیٹلی ہمیں پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وطن عزیز دیا ہے، کھلی سانس لیتے ہیں. ہم اتنا پیسہ اجاڑتے ہیں اس کی رنگینیوں پہ، اس کو پورٹرے کرنے پہ. اللہ کی ناراضگی ہے نا. مطلب کہ آپ اس رات کو گانے بجانے، تماشے، عجیب فضول لفنگے قسم کے لوگ جو ہیں وہ روڈوں پہ ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہوں گے یا ناراض ہوتے ہوں گے، آپ مجھے خود بتائیں. تو ایسی آزادی کی قدر اگر ہمیں نہیں آئی تو خدا نخواستہ میں اور آپ سارے نہیں، لیکن کچھ لوگ جو ذہنی طور پہ غلام ہیں کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گی، اور میں نے ایسے کپڑے نہیں پہنے تو وہ کیا، یہ ذہنی غلامی بیسکلی. آپ مطلب کہ اپنے آپ کو باہر ہی نکال سکے اپنی ان چیزوں سے. گوری کی غلامی تو بعد کی بات کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے غلام ہیں. تو یہ جو غلامی ہے نا اندر ہمارے دماغوں میں پھنسی ہوئی ہے، اسی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو سمجھا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں آزاد کیا، تم جسمانی طور پہ بھی آزاد ہو، دماغی طور پہ بھی آزاد ہو. میرے پاس اور میرے اوپر توکل کرو، میں تمہارے حکام بناؤں گا. جسمانی طور پہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مساجد دی ہیں، مختلف
مرکز دیے ہیں, وہاں جا کے دین کا کام کرو, دین کا کام سیکھو. تو اٹس ویری ایزی ٹو بلیم ادرس, لیکن میں نے اور آپ نے اس آزادی کے لیے کیا کیا ہے وہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر.